تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر مختصر گفتگو کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کسی بھی فکر کی اشاعت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے ایسے تعلیمی اداروں کی، ایسے تربیتی اداروں کی جن میں افراد کار تیار ہوتے رہیں اور وہ اس فکر کے داعی بن کر میدان عمل میں اتریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے اس حقیقت کو پیش نظر رکھا۔ جب آپ مکۃ المکرمہ میں تھے اور چند گنے چنے افراد آپ پر ایمان لائے تھے، تو آپ نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ اس وقت کی درسگاہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے لوگ اسی درسگاہ میں کے تعلیم یافتہ تھے، اور یہیں آپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ پھر جب مدینے میں 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے معلم بنا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ان نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو ابھی آپ کے پاس اور مکے سے آئے ہوئے اس لٹے پٹے مسلمانوں کے قافلے کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، لیکن آپ نے اہل مدرسے اور مسجد کی فکر کی، مسجد نبوی کی تعمیر کرائی جس میں صحابہ کی تعلیم ہوتی تھی، اور ایک چبوترا تعمیر کرایا جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ جو واردین تھے، دور سے آنے والے لوگ تھے، ایسے لوگ جن کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ اسی چبوترے پر قیام کرتے تھے، گویا اس کی حیثیت ایک بورڈنگ کی دارالاقامہ کی تھی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی فکر کو زندہ رکھنے، اس کو باقی رکھنے، اس کو محفوظ رکھنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے، اس کی دعوت دینے اور اس کی اشاعت کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس فکر کے لیے تعلیمی تربیتی مراکز موجود ہوں۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، یہ عیسائی حضرات جو لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دینے میں بہت کامیاب ہیں، اس کا سبب مشنریز اسکول ہیں۔ یہ سنگھ پریوار کے لوگ، انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، مختلف سطح کے لوگوں کے لیے ہزاروں ادارے قائم کیے ہیں، اور ان سے منسلک لوگوں کی تعداد آج نہ جانے کتنے لاکھ تک پہنچ گئی۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا
اور انہوں نے یہاں کے نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا، تو ہمارے بزرگوں کو فکر ہوئی کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، لیکن ہمارا اصل سرمایہ، ہماری اصل دولت ایمان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنی اس دولت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے دینی مدارس کی بنیاد رکھی، تحریک مدارس کی داغ بیل ڈالی، جن میں سب سے نمایاں نام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ تعالی مرقدہ کا ہے۔ جب تحریک مدارس کا آغاز ہوا اس ملک میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد، تو اس میں اس بات کو شامل رکھا گیا کہ یہ مدارس حکومتوں کے اثر سے آزاد رہ کر چلیں اور قوم و ملت ان کی ضروریات پوری کرے۔ ان مدارس کی جو ضروریات ہیں وہ خود مسلمان اس کو پوری کریں، کیونکہ اگر ہم حکومت سے مدد لیں گے تو ان اداروں کو حکومت کے اثر سے آزاد نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ اصول طے پایا کہ یہ مدارس مسلمانوں کے عوامی چندے سے چلا کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں وہ علم میں بھی فائق ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی درسگاہوں سے دینی غیرت کا سبق لے کر نکلتے ہیں۔ عربی زبان جاننے والے یونیورسٹیوں میں کم نہیں ہیں۔ یونیورسٹیوں میں جو عربی زبان کا شعبہ ہے، اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ ہے، اس میں بہت سے لوگ آپ کو فضلاء مدارس سے زیادہ باصلاحیت، زیادہ قادر الکلام مل جائیں گے، بڑے بڑے اصحاب قلم مل جائیں گے، لیکن وہ اس کو ایک پیشے کے طور پر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان مدارس سے فارغ ہوئے، انہوں نے اسلام کی حفاظت و اشاعت کو اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے مقابلہ کو اپنا کعب مقصود بنایا، اس کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیں، معمولی تنخواہوں کو گوارا کیا، مخالفتوں کو برداشت کیا، بعض دفعہ آزمائشوں سے گزرے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں تقریباً 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اقتدار سے محروم ہو چکے، پھر بھی انہوں نے یہاں دینی اقدار کو، دینی شناخت کو باقی رکھا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی باقی رکھیں گے۔ تو یوں تو دینی تعلیم کے ادارے ہر جگہ ضروری ہیں، لیکن بالخصوص ایسے ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، ان کے لیے دینی مدارس بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان سے دو بنیادی فائدہ ملت کے لیے اور دین کے لیے ہے۔ ایک دین کی اشاعت کا اور دوسرے دین کی حفاظت کا۔ دین کی اشاعت سے مراد ہے برادران اسلام کو اور برادران وطن کو اسلام کے بارے میں واقف کرانا، اسلامی افکار کی طرف اور شریعت کے مقرر کیے ہوئے احکام کی طرف ان کو دعوت دینا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ مدارس اس کام کو کر رہے ہیں، دعوت کی محنت مختلف جہتوں سے ہو رہی ہے، ان لوگوں میں بھی ہو رہی ہے جو دائرہ ایمان میں ہیں، اور ان لوگوں میں بھی ہو رہی ہے جو دائرہ ایمان سے باہر ہیں۔ یہ سب کہیں نہ کہیں مدارس کے فضلہ کے ذریعے انجام پا رہی ہے۔ حلال و حرام کے مسائل کی وضاحت کے لیے ملک بھر میں درجنوں ادارے ہیں جہاں دارالفتہ قائم ہیں،
اور وہاں مفتی بغیر ایک پیسہ لیے ہوئے اور بغیر کسی سے متاثر ہوئے جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کے بارے میں فتویٰ دیا کرتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان جو آپسی نزاعات ہوتے ہیں، اگر اس کو مسلمان خود فیصل نہ کریں تو یہ مسئلہ عدالتوں میں اور پنچایتوں میں جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق اس کے فیصلے ہوں۔ اس کے لیے علماء نے قضاء کا شعبہ قائم کیا۔ آج پورے ملک میں جگہ جگہ نظام قضاء قائم ہے، اور جو مدارس کے فضلہ ہیں وہ اس نظام کی باگ و ڈور سنبھالے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے بہت سی خانقاہیں پورے ملک کے چپا چپا پر موجود ہیں، جہاں صاحب نسبت بزرگ حضرات ہیں، وہ لوگوں کے دل کی انگیٹھیوں کو گرم کرتے ہیں۔ یہ کام بھی یہی مدارس کے فضلاء اور حضرات علماء کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اسی طرح ہر سال ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں اسلام کی وضاحت کے لیے، اس کی تشریح کے لیے۔ یہ تمام تصنیف و تالیف کا کام حضرات علماء کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جو غیر شرعی رسم و رواج ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے ہیں، جو بدعات ہمارے دین کا حصہ ہو گئی ہیں، ان کا مقابلہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہی علماء کرتے ہیں جو مدارس کے تربیت یافتہ ہیں۔ غرض کے دین کی اشاعت کی جتنی فکریں ہو رہی ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ علماء کی دین ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان مدارس کے ذریعے انجام پا رہا ہے وہ دین کی حفاظت کا کام ہے۔ دین کی فکری سرحدوں کی حفاظت، گمراہیوں سے حفاظت، بدعمالیوں سے حفاظت، قرآن و حدیث کی غلط تشریحات سے لوگوں کے ذہنوں کی حفاظت، یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ اس ملک میں قادیانیت کا فتنہ اٹھا، ایک ایسا گروہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو خاتم النبیین کہتا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے۔ اس ملک میں فتنہ اٹھا آریہ سماجیت کا، اور بہت سے مسلمان مرتد ہونے لگے میوات کے علاقے میں اور دہلی کے مضافات میں۔ اس ملک میں عقل پرستی کا فتنہ اٹھا کہ ہم قرآن و حدیث کی وہی باتیں مانیں گے جو ہماری کوتاہ عقل میں آ جائے، اس سے ہٹ کر ہم نہیں مانیں گے۔ اس ملک میں قانون شریعت کے خلاف فتنہ اٹھا کہ ہم نماز روزہ تو رکھیں گے، لیکن نکاح و طلاق کے مسئلے میں ہمیں قانون شریعت نہیں چاہیے، اور کچھ تھوڑی سی تعداد لوگوں کی، بہت ہی تھوڑی سی، انہوں نے کامن سول کوڈ کا مطالبہ شروع کیا، اور حکومت نے ان کی طرفداری کی اور قانون شریعت میں تبدیلی کی کوشش کی۔ اس ملک میں برادران وطن سے متاثر ہو کر بہت سی بدعات، بہت سے مشرکانہ افعال یہ رواج پذیر ہوئے، اور مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی ان کا شکار ہوئیں۔ ان سب کا مقابلہ کس نے کیا؟ کیا یونیورسٹیوں سے عربی زبان میں پی ایچ ڈی کرنے والوں نے، اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کرنے والوں نے؟ نہیں، انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے مدارس کے فضلاء نے اپنی ساری توانائی صرف کر کے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور اس ملک میں دین کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے مدارس
ہندوستان سے لے کر واشنگٹن تک جو لوگ اسلام سے عناد رکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ان مدارس نے یہ کام اسی لیے کیا اور کر پائے کہ انہوں نے حکومت سے کوئی مدد قبول نہیں کی، بلکہ آپ کے پاس پہنچ کر 5 روپے آپ سے مانگ کر اس نظام کو چلایا۔ اگر یہ حکومت کے لقمہ خوار ہوتے، اگر حکومت کی مدد سے یہ ادارے چلتے تو یہ آزادی کے ساتھ اور دینی حمیت کے ساتھ دین کی حفاظت کا کام اس طریقے پر انجام نہیں دے سکتے جس طریقے پر وہ آج انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، ان مدارس کو باقی رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے ملی وجود کی شہ رگ ہیں۔ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے تو اس ملک کو کوئی طاقت اسپین بننے سے اور چین و روس کے ایسے علاقے بننے سے نہیں روک سکے گی کہ جہاں کمیونزم کا بول بالا ہوا اور مسلمانوں کی نئی نسل اس کا شکار ہو گئی۔ اس لیے اسے ہمیں بچانا ہے۔ مدارس کے جو اخراجات ہیں، بنیادی طور پر ان کے 2 ذرائع تھے، ایک بقرعید میں چرم قربانی اور دوسرے رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور حسب توفیق صدقات و عطیات۔ بدقسمتی سے ادھر چند سالوں سے چرم کی قیمت بہت گر گئی یا گرا دی گئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ایک ذریعہ تھا مدرسوں کے لیے آمدنی کا، اس کا سوتا خشک ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی ذریعہ باقی رہ گیا، رمضان المبارک میں آپ کی زکوٰۃ اور صدقات و عطیات کی۔ تو گزشتہ سال بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کے سفراء آپ تک نہیں پہنچ پائے، اور اتفاق یہ ہے کہ اس بار بھی ٹھیک رمضان کے قریب آ کر دوبارہ لاک ڈاؤن کی فضا پیدا ہو گئی۔ مجھے اس کا خوب اندازہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن نے، اس بحرانی صورتحال نے آپ کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے کاروبار کمزور ہوئے ہیں، آپ کی آمدنی متاثر ہوئی ہے، لیکن کیا اس کمی کی وجہ سے ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنا علاج چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے، جیسے کھانا پینا اور جیسے علاج کرانا ہمارے ذاتی وجود کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ان مدارس کا تحفظ اور اس کا بقا ہمارے ملی وجود کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ مدرسوں کے نظام کو کمزور نہ ہونے دیجیے۔ آپ اپنی زکوٰۃ سے، صدقات سے، عطیات سے ان اداروں کا تعاون کیجیے، ان کو کمزور نہ پڑنے دیجیے۔ اگر یہ مدارس خدا نخواستہ متاثر ہو گئے، اگر ان کی طاقت ٹوٹ گئی، تو یاد رکھیے کہ ہماری اگلی نسلوں کے ایمان کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ چاہے مدارس کے نمائندے ہمارے پاس پہنچیں یا نہیں پہنچیں، لیکن ہم مدرسوں کی نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کر مدارس کے تعاون کی رقم ان تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ نظام جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا، اس نظام کو قائم رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔